بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بلال مبشر اور میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں پروسیس کیا ہے، عمان سے پاکستان آنے کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے میں نے ٹکٹ حاصل کی، اس کا مکمل طریقہ کار کیا تھا، اور پھر ایئرپورٹ پہ پہنچنے پر کیا ہوا، فلائٹ میں بیٹھنے کا طریقہ کار، اس کے اندر کے جو احوال ہیں، پھر جب پاکستان میں لینڈ کیا، لینڈ کرنے کے بعد پھر کوارنٹائن سینٹر جانے کے تک کا جو سفر تھا، اور وہاں پر مجھے کیا کیا ایکسپیرینس ہوئے اور مجھے رپورٹ کب ملی، میں آج آپ کو مکمل تفصیلات بتانے والا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہیے گا۔ امید ہے آپ کے سارے جو سوالات ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہیں وہ سارے کے سارے کلیئر ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی ماہ اپریل میں جب لاک ڈاؤن شروع ہوا۔ اس پریس ریلیز میں بتایا گیا تھا کہ آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام اور اپنی جو کوائف ہیں وہ ہمیں امبیسی میں جمع کروا دیں۔ میں نے اپنے کوائف جمع کروا دی امبیسی میں اپریل کے شروع میں۔ پھر 5 اپریل کو ایک اور پریس ریلیز ہوتی ہے جس میں مزید چیزوں کا اضافہ کیا گیا تھا، اور میں نے فارم فل کر کے جو کہ آن لائن ان کا گوگل فارم کے تھرو میں نے جمع کروا دیا، اور پھر میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ جیسے ہی فلائٹ کا آغاز ہوا، سب سے پہلے فلائٹ جیسے سفیر پاکستان عزت مآب جناب کے حسن وگن صاحب، جو ان کی خصوصی کاوش تھی، انہوں نے یہ بہت بڑا ایک بیڑا اٹھایا اور پاکستانیوں کو اس مشکل گھڑی میں ساتھ دینے کے لیے قدم بڑھایا، اور عمان میں رہتے ہوئے پاکستان سے کانٹیکٹ کیا اور وہاں پہ اسپیشل فلائٹس کا بندوبست کیا۔ تو پہلی فلائٹ جو گئی وہ تو مکمل طور پر جو ویزا والے تھے ان کو لے کر گئی، اس میں بھی فیملیز تھیں اور ویزا والے لوگ تھے جن کے ویزا ایکسپائر ہو چکے تھے، اور کچھ مریض تھے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سیشن سٹارٹ ہوا جو کچھ ایک ہفتے 10 دن کے بعد سٹارٹ ہوا، اس میں بھی ملتان اور دیگر شہروں میں فلائٹیں گئیں۔ پھر میری باری آئی 16 مئی کو جا کر، اور میں نے فارم جمع کرایا تھا 4 اپریل کو۔ وہ مجھے جا کے 16 مئی کو میری ٹکٹ کنفرم ہوئی، اور اس پہ پھر مجھے کال آتی ہے امبیسی سے کہ آپ جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی جانا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ کو دوبارہ کال کریں گے۔ پھر دوبارہ کال آئی پھر مجھے پی آئی اے کی طرف سے کہ جی آپ کا نام رجسٹرڈ ہو چکا ہے، آپ فلائی کرنا چاہتے ہیں لاہور کی جلد لیے۔ تو میں نے بولا بالکل ہم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جب ہاں کی پھر مجھے انہوں نے اپنی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل شیئر کی، میں نے وہ اس میں پیمنٹ ٹرانسفر کی۔ پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کے بعد مجھے کچھ گھنٹوں کے بعد، جیسے کہ 6-7 گھنٹے کے بعد مجھے جا کر میری ٹکٹس ملی، اور چونکہ میرے ساتھ میرے کچھ دوست بھی تھے جنہوں نے اپلائی کیا تھا، ہم نے ساتھ ہی اپلائی کیا ہوا تھا۔ بعد میں پھر ہم لوگ 16 مئی کو ایئرپورٹ پر پہنچے۔ ایئرپورٹ پر جب پہنچے تو سفیر پاکستان مجھ سے، ہماری جو فلائٹ تھی وہ تھی 12 بجے والی، اور 9 بجے والی فلائٹ پر سفیر پاکستان ان کو الوداع کہہ چکے تھے، نئے خواہشات کا اظہار کر چکے تھے۔ پھر ان سے وہاں پر ملاقات بھی ہوئی۔ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے نوازش کی، محبت کی اور ہمیں اتنا وقت عنایت کیا، اور پھر ان کے ساتھ ایک یادگار تصویر کھنچوانے کا موقع بھی ملا، جو کہ بعد میں انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی لگائی، جو کہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ مجھے انہوں نے عزت سے نوازا۔ تو میں آگے بات کرتا ہوں کہ جب ہم پی آئی اے میں جاتے ہیں فلائٹ کے لیے، فلائٹ میں بیٹھتے ہی وہی پروسیجر ہے کہ وہاں پہ فارم دیا گیا ہمیں، جو کہ ہمیں بورڈنگ کارڈ کے وقت دیا گیا تھا۔ وہ ہم فارم فل کر کے اپنے ساتھ گئے۔ پی آئی والوں نے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے آپ سے پوچھا کہ آپ نے فارم فل کیا ہوا ہے کہ نہیں۔ میں نے فارم فل کیا ہوا تھا، میں نے ان کو دکھایا، پھر انہوں نے مجھے اندر بٹھا دیا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ۔ انہوں نے سارے سسٹم کو سینیٹائز کیا ہوا تھا، اور تقریباً جب تک جہاز وہاں پہ رہا ہے اور پاکستان آنے تک سینیٹائز ہوتا رہا ہے، اور اس میں پورا سیکورٹی سسٹم تھا، اور جو سٹاف تھا فل کورڈ تھا، اور ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے میں کسی ہاسپٹل میں ہوں لیکن فل سیکیور ہوں۔ یہ بڑی اچھی چیز تھی، مجھے فل کمفرٹیبل فیل ہوا کہ جو سٹاف ہے وہ ان پروفیشنل نہیں ہے بلکہ فل پروفیشنل طریقے سے وہ آئے ہوئے تھے ہمیں لینے کے لیے۔ اور پھر ایسے ہی فلائٹ سٹارٹ ہوئی، اب جیسے ہوتا ہے تھوڑا بہت تاخیر کے بعد فلائٹ سٹارٹ ہوئی، ہم پاکستان پہنچے۔ پاکستان پہنچنے کے بعد ہم باہر نکلے، وہی فارم جو مجھے بورڈنگ کارڈ پہ ملا تھا وہی فارم میں نے فل کیا۔ فارم فل کرنے کے بعد میں نے وہاں پہ جمع کروا دیا، پھر وہی ایف آئی آئی پہ گیا۔ ایف آئی آئی جانے کے بعد میں نے اپنی اسٹیمپ لگوائی۔ اسٹیمپ لگوانے کے بعد مجھے جہاں سے سامان ملتا ہے وہاں پر پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد مجھے 2 آپشن دیے گئے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ میں پاکستان حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں، جو کہ جس کو ہم سرکاری کہتے ہیں، سرکاری کوارنٹائن ہو جاؤں، یا کہ پھر پرائیویٹ۔
تو میں نے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ سرکاری میں کیا ہے کہ حکومت پاکستان عمران خان صاحب اور ذوالفقار بخاری جو ہمیں اوورسیز کو ہمیں اتنا کرتے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا سہولیات دے رہے ہیں. تو میں نے سرکاری کا انتخاب کیا، جبکہ میرے دوستوں نے پرائیویٹ کا انتخاب کیا. میں بہرحال سرکاری میں پہنچا. وہاں پر جو مجھے محسوس ہوا وہ چیزیں ناقابل یقین تھیں اور ان ایکسپیکٹڈ تھیں. جب میں اپنا سرکاری میں اپنا نام لکھوایا، نام لکھوانے کے بعد مجھے انہوں نے ایک پرچی دی جس کی آپ ابھی تصویر دیکھ سکتے ہیں. میں اپنا سامان لیا، سامان لینے کے بعد باہر جا کے کھڑا ہوا. باہر کھڑا ہونے کے بعد مجھے انہوں نے پھر پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سرکاری پرائیویٹ دو الگ لائنیں ہو گئیں. میں سرکاری میں تھا، مجھے بس آئی، بس میں نے جا کے وہاں پہ سامان چھوڑ دیا. بس کے قریب جا کے وہاں سے جو لڑکے تھے والنٹیئر کام کر رہے تھے، انہوں نے میرا بیگ اٹھایا. ایک بڑا بیگ اوپر رکھا، چھوٹا بیگ تھا جو ہینڈ بیگ تھا اس کو اٹھا کے انہوں نے میرے جو ساتھ ہی اسی بس کے اندر چھوٹی کوسٹر تھی اس کے اندر رکھ دیا، جس میں صرف 14 لوگ بیٹھ سکتے تھے. آپ پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو دو سائڈ نظر آ رہی ہیں. دونوں بھائی تھے، انہوں نے بولا ہم اکٹھے بیٹھیں گے. ان کے علاوہ باقی سب ایک سیٹ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. میں بلڈنگ میں پہنچا ہوں جو کہ لاہور سے کافی دور تھی. لاہور یونیورسٹی کا ہاسٹل تھا. وہاں پہ مجھے منتقل کیا گیا تقریباً 6:15 بجے کے قریب، اور وہاں پہ جا کے مجھے انہوں نے اوپر پہنچا. میں سامان لے کر پہنچنے کے بعد آپ دیکھا وہاں پر ایک کمرے کے اندر کہہ لیں کہ 6 بندوں کی سونے کی جگہ ہے. اس بلڈنگ میں 4 فلورز تھے. ہر فلور میں 20 کمرے تھے. ہر کمرے میں ڈبل چارپائی کے ساتھ 6 بندوں کی گنجائش ہے. اور 2 کمروں میں ایک کے بعد ایک واٹر کولر موجود ہے، اور جس کے پاس منرل واٹر کی بوتلیں وافر مقدار میں موجود تھیں. ٹھنڈا پانی سب کو میسر تھا، کسی قسم کی کوئی قطار موجود نہیں تھی. ہر فلور پر دونوں طرف میں 8 لیٹرینیں، 4 پاکستانی انداز میں اور 4 کموڈ والی جو کہ عمان میں چلتی ہیں عام طور پر، اور ان کی مخالف سمت میں 6 غسل خانے بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اہم بات یہ تھی کہ تمام واش روم صاف ستھرے تھے اور ہر جگہ پر صابن جو کہ ڈیٹول دیا گیا تھا، جو کہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہاں پہ کسی قسم کا کوئی رش نہیں تھا. ٹھیک ہے. مین گیٹ سے مکمل سیکورٹی کے حصار میں ہمیں انہوں نے رکھا ہوا تھا اور کسی کو باہر آنے جانے کی اجازت نہیں تھی. ایون کہ فلور چینج کرنے کے لیے بھی پولیس والوں کو انفارم کرنا پڑتا تھا. میں نے پولیس والوں کو جب یہ ان کی کاوشوں کو دیکھا اور کوششوں کو دیکھا، ان کو خوب سراہا بھی. بہت شکریہ، اتنی اچھی سروسز دے رہا ہوں اس مشکل وقت میں جب ہر بندہ ڈر رہا ہے تو آپ ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں. یہ سلطنت عمان سے آپ کو بڑا سلام ہے. ہمیں افطاری کے وقت کھجور، سموسہ، حلوہ، نان اور آلو قیمہ کھانے کو ملا، اور جو آلو قیمہ تھا کافی لذیذ بھی تھا. یہ نہیں کہ بالکل بیکار تھا، بہت اچھا ٹیسٹ تھا ان کا. رات کے وقت انہوں نے ماسک، سینیٹائزر، مچھروں سے بچنے کے لیے ہمیں ادویات، موئسچرائزر جسے بولتے ہیں، اور سپرے وغیرہ بھی ہمیں تمام مسافرین کو مہیا کی. ڈاکٹرز رات ہمارے سامنے آئے ہیں چیک اپ کے لیے تقریباً 9:15 بجے. انہوں نے چیک اپ کیا. آپ ابھی دیکھ بھی رہے ہوں گے ویڈیو میں کہ ہمیں انہوں نے چیک اپ کیا. چیک اپ کرنے کے بعد مختلف لوگوں نے چیک اپ کرنے کے بعد وہ چلے گئے. ٹیمیں تقریباً 11 بجے چلی گئیں. اور یہاں پر ایک چیز تھی کہ انہوں نے بولا ہمیں کہ 24 گھنٹے کے بعد رپورٹ ملے گی، لیکن میں آپ کو سب کو بتاتا چلوں کہ 24 گھنٹے کا ذہن مت رکھیے گا، پلیز مت رکھیے گا. میں بہت پریشان ہوا اس معاملے میں کہ 24 گھنٹے کے اوپر یقین کیا اور میں ویٹ کرتا رہا ان کا، لیکن نہیں ملی. آپ 48 آورز میں مکمل طور پر فری ہو جائیں گے. اب اس سے پہلے کا ذہن مت رکھیے گا، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہوگی. میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سفیر پاکستان جناب عزت مآب کے احسن وگن صاحب کی یہ جو کاوشیں ہیں بہت ہی بڑی کاوش ہے ان کی، کہ انہوں نے ہمیں ایسے موقع پر ہمیں اپنے گھروں میں بھیجا ہے جب سب پریشان ہیں. ہم خوش نصیبوں میں سے ہیں جو پاکستان پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا میں یہاں پر عمران خان صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اور جنہوں نے یہ بر وقت پاکستانیوں کو اپنے گھروں میں واپس لانے کے لیے سب سے پہلے اقدامات کیے. اور یہ وہ اقدامات ہیں جو کہ تا حیات جب تک یہ حیاتی رہے گی، زندگی رہے گی، ہمارے لیے خاص طور پر ابھی ہماری یہ 32 ہے تو ہمارے لیے ایک بڑی بات رہے گی. ہم اپنے آنے والے نسلوں کو بتا سکیں گے کہ کیسے وزیر اعظم بھی آئے تھے جو آ کے صرف اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہم سب کے لیے وہ کام کر رہے تھے. انہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا پورا ساتھ دیا، ہمیں باعزت طریقے سے باہر کے ممالک سے پاکستان لے کر آئے. نہ کہ صرف فنڈ لیتے ہیں بلکہ ہمیں بہت کچھ دیتے بھی ہیں اس کے بدلے میں. میں یہاں پہ شکریہ ادا کرتے ہوئے تمام دوستوں یہ کہوں گا کہ اس سارے پروسیس میں
امبیسی سے لے کے پاکستان پہنچنے تک کے مراحل میں ٹائم لگے گا، بہت ٹائم لگے گا، زیادہ بھی لگ سکتا ہے، کم بھی لگ سکتا ہے. آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، جلد بازی نہیں ہوگی. فلائٹ بہت کم ہیں، لوگ بہت زیادہ ہیں. آپ کا نمبر آئے گا. ان اللہ مع الصابرین. اور میں جو لازم کہنا چاہوں گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. انشاءاللہ عزیز آپ ضرور واپس آئیں گے. جو پہنچ چکے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی یہ جو عید ہے وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزاریں گے. اور جو ابھی تک عمان میں ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ صبر کریں، صبر کا دامن ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، اور کوشش کریں کہ سفارت خانہ پاکستان اور جو دیگر ادارے ہیں، PIA ہے جو ہمارے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کی کوششوں کو آوشوں کو سراہیں. اور پاکستان کے لیے، عمان کے لیے، پوری عالم اسلام کے لیے جو ہے عالم اسلام کے لیے دعا کرتے رہا کریں. اللہ پاک ہم سب کو کامیابی و کامرانی سے نوازے اور اس موذی مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاک و مان دوستی پائندہ باد.